اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے پارہ آج شروع کرتے ہیں 25، اور آیت سورت ہماری چل رہی ہے حامیم سجدہ۔ علیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذنك ما منا من شہید۔ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کی طرف لٹایا جا سکتا ہے، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی بچہ جنم دیتی ہے، مگر یہ اس اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس روز وہ ان لوگوں سے پکار کر کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، گویا وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی ہی آیت میں یہاں پر 25ویں سپارے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ قیامت کی۔ قیامت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کی کر کے کہ بھئی قیامت کا علم نہ اللہ کی طرف ہے، اس بات کو چھوڑ دو، اس میں بحث کرنا بھی چھوڑ دو، کسی کو پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں تمہاری قیامت آ جائے گی جب موت تم پہ آ جائے گی، جب موت آئے گی تو سمجھو تمہاری قیامت آ گئی۔ تم قیامت کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے حکم کے بغیر تو جو پھل لگتے ہیں اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتے، اور پھر نہ کوئی مادہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیے ہیں اولاد کے، اولاد ان کے گھر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اور جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ حاملہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی بچہ جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ مطلب قیامت کا علم بھی اللہ کے علم میں، اور پھر اس کے بعد یہ پوری دنیا میں جو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے علم میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ باتیں تم اس دنیا میں چھوڑو، اس چیز کی فکر کرو کہ جب تم اکٹھے کیے جاؤ گے تو پھر میں تمہیں کہوں گا کہ جو باتیں کرتے تھے میرے اپنے شریکوں کو آگے بڑھاتے تھے ان کو بس تم لے آؤ۔ پھر اس کے بعد وہ شرمندگی سے کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، ہم کیا کریں۔ اس کے بعد کہا گیا اور جن کو وہ پہلے اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کو کہیں مفر نہیں، اب نہیں ہم بچ سکتے، اب ہمیں کہیں بچاؤ نہیں۔ آدمی دنیا میں اپنے لیے بھلائی مانگتے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو مصیبت لاحق ہو تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ نا امید کون ہوتا ہے اور آس کون توڑ بیٹھتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دو چیزیں وہ شخص کرتا ہے جس کو صرف دنیا پیاری ہے۔ بس دنیا کی خواہشیں اگر اس کی پوری نہیں ہوئی تو وہ اپنی آس ہی توڑ بیٹھتا ہے۔ جس کے کام ہوں تب وہ شکر ادا کرتا ہے، جس کے کام نہ ہو تب بھی وہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے آخرت۔ کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا غلام ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ دنیا کے جو نقصانات ہو جائیں اس پہ صبر کر لیتا ہے، لیکن جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے دنیا ہی حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اور کہنے لگتا ہے کہ لگتا ہے یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانا بھی پڑا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بہتر ہی ہوگی۔ یہ اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے، اور کافر جو عمل کیا کرتے تھے ہم ان کو ضرور بتائیں گے، اور ان کو ان کے کفر کے باعث سخت عذاب کا مزہ بھی پھر ہم چکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کرتے ہیں اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہنے لگ جاتے ہیں۔ کون؟ دنیا والے، دنیا کو کامیابی میں اپنے بدلنے والے، کہ ہم نے یہ بنا لیا وہ بنا لیا، یہاں تک کہ کئی اتنے امیر لوگ ہیں، اب تو آپ کو نیٹ سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ پوری دنیا سے امیر
7 یا 8 لوگ ہیں. اب سوچیں کہ ان کے پاس کتنی دنیا ہوگی، کتنا مال ہوگا، کتنے وہ سڑکوں پہ نوٹ اڑا دیں، ہزار کے یا وہاں کے ڈالر میں کم نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ کیا قیامت کر رہے ہو تم، اگر وہ اللہ والے نہیں ہیں تو. اگر اللہ کو مانتے ہیں تو پھر الحمدللہ، اگر انہیں اللہ نے دنیا دی ہے تو اللہ انہیں آخرت بھی پھر دے گا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اکثر اللہ کہتا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو دنیا بہت مل جاتی ہے، اتنی دولت کے بے حساب، حالانکہ اللہ دیکھیں انہیں بھی بے حساب دے سکتا ہے جو اللہ والے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 خرچ کرو گے تو 10 گنا ملے گا. ان کو ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جیسے ایک صحابی تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ میرے اتنے شہروں میں کاروبار پھیل چکے ہیں اے نبی اللہ کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کیا کروں. مجھے میری دولت نے پریشان کر دیا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، انہیں پتا تھا آخرت کی طرف ہم نے جانا ہے اور میرا یہ سارا مال جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے ان کا حساب کتاب ہونا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی دنیا کو، لوگوں کو گن کے دینا شروع ہو جاؤ تو میں بھی تم سے ہاتھ روک لوں گا. تو ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے شمار دیتے ہیں. لیکن یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ ان کو دے رہا ہے جن کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس لیے کہ وہ اتنی دولت پا کے کہتے ہیں قیامت ہی نہیں آئے گی، مرنے پہ بھی یقین نہیں رکھتے، اور بیمار اللہ انہیں کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اتنی ڈٹھائی سے یہ باتیں کرتے ہیں. بیماری کبھی انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعامات کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے، گویا بہت ہی خود غرض ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سے دعائیں بھی لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کریں لیکن ضرور کریں، مگر اللہ سے ایسی پیاری دعا کریں جو ہمارے پیغمبروں نے سنا دی ہے، سکھا دی ہے ہمیں، اس قرآن میں ہمیں سنوا دی ہے اللہ نے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آپ کو بڑے غم ملے ہوئے ہیں، آپ ایوب علیہ السلام کی یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ پاک میں اتنا غم میں گر چکی ہوں کہ میرے سارے غم دور کر دے. ان سارے غم کے چاہے آپ نام نہ لیں، اللہ سب جانتا ہے، اور جو ہمارے پیغمبروں نے دعائیں کی وہ یاد کر کے کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو مخالفت میں دور تک چلا گیا. یعنی اتنی دور تک چلا گیا کہ اب واپسی ناممکن ہے. مطلب یہ کہ جب ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ کوئی اس طرح کا نکل آئے پھر وہ چلا جائے، پھر ماں باپ وہ واپس بھی آنا چاہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اب نہیں واپس آ سکتے، اب تو کہانی ختم ہو گئی ہے، بس چھوڑو، ہماری زندگی اب گزر گئی، اب ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے، جب ضرورت تھی تب آئے نہیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں انہیں پھر واپس ہی نہیں آنے دیتا، بہت دور کی گمراہی میں انہیں بھیج دیتا ہوں کہ بس اب رہو، اور جا کے اب کیا ہوگا، سیدھے جہنم میں گرو گے. ہمارے لیے دیکھیں صراط مستقیم سیدھی، کوئی ٹیڑھا پان نہیں، کوئی عوض نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ان کے لیے بھی کوئی ٹیڑھا پان نہیں، کوئی کچھ نہیں، سیدھا جہنم میں، کوئی راستے میں رکاوٹیں نہیں. اللہ اکبر. پھر کہا گیا ہم ان قریب ان کو دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کے متعلق شک میں پڑے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے. انہ بکل شیء محیط. اللہ کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ اے لوگوں، اللہ غور سے سن لو. یعنی ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اللہ کا لفظ ہے یہ ہے کہ اللہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور کہہ دیا اللہ خبردار سن لو غور سے میری بات، تم غلطی پہ ہو، تم کہتے ہو کہ ہم نے دنیا چھوڑ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے، یہ سوچ لو تم. اللہ انہ بکل شیء محیط. ہم ہر چیز پہ گھیرا ڈالے ہوئے، ہم ہر چیز کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ صورتوں کے سیٹ شروع ہو رہے ہیں. آگے حامیم، سب صورتیں جو ہیں حامیم سے آگے کچھ شروع ہو رہی ہیں. اور پھر کہا گیا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم عین صاد کاف، عین سین کاف، اچھا میں نے سواد کہہ دیا، عین سین کاف، کذالک یوحی علیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم.
اے پیغمبر اسلام اس طرح جو اللہ غالب آنے والا حکمت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کی طرف وہی بھیجتا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے جو برتر اور عظمت والا ہے۔ اب دیکھیں اگر لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں جو، اور پھر قیامت سے بھی جو انکار کرتے ہیں کہ چلو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا میں اللہ نے جو کہا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، تو پھر تم بھی جان لو نا۔ ایک انسان اٹھے اور کہے کہ میں قیامت کا انکار کرتا ہوں اور دنیا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسی کیا بات ہے؟ لیکن ایسی چیزیں دیکھ لیں کہ دریافت ہو رہی ہیں، ہم نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان کی آنکھیں دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہیں۔ سائنسدانوں نے جب زمین کی تحقیق کرنا شروع کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ زمین کیسی ہے، کہ وہ ایک پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، ساری زمین ایک جیسی نہیں ہے، جوڑ پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہم یہاں ٹائلز لگاتے ہیں، وہ پلیٹیں کچھ جب ہلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، تو انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، تو اللہ، اور اس کے نیچے کیا، پھر اس کے نیچے کیا، ابھی تو تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اور تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ پھر کہا گیا تکاد السماوات، بعید نہیں کہ آسمان اوپر کی جانب سے ان پر پھٹ پڑے، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں اور رہیں گے، وہ زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن لو اور یاد رکھو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے اطلاع دے رہے ہیں کہ آسمان کی اگر میں بات کروں، اگر وہ ایک آسمان پہلا بھی پھٹ جائے اور تم پہ گر جائے تو تم کیا کرو؟ اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ پھر آسمان والوں کی طرف دیکھ لو، آسمان پہ میرے جتنے فرشتے ہیں وہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اور انسانوں کو غفلت میں دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ وہ اتنے خوفناک ہیں اس بات سے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیم، اور اے پیغمبر اسلام جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو روز محشر سے ڈرائیں۔ گرد و نواح کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ مکہ کے ارد گرد پوری دنیا کو ڈرا دیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اس کے ارد گرد کی نہیں، کہ ارد گرد جتنی دنیا ہے تو ان لوگوں کو روز محشر سے ڈرا دیں۔ یہ روز محشر سے بس ڈرا دیں اے نبی، کیونکہ وہ بڑا ہی اس دن خوفناک دن ہونا ہے جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، وہ وقت یقینی ہے، لا ریب فی۔ اللہ کہتا ہے وتنذر، ڈرا دیں آپ یوم الجمع، جس دن وہ جمع ہوں گے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، بس یہ تو ایک لکھی ہوئی بات ہے کہ یہ ہونا ہے۔ ان کو اس بات سے اگر ڈر لگ جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے، اس بات کا خوف آ جائے گا تو یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو، آخر لوگوں کو منہ بھی دکھانا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، کیا تم نے رب کو منہ نہیں دکھانا؟ پھر ہم فوراً کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کو منہ دکھانے سے ڈرتا ہے کہ اب میں کیا منہ لے کر جاؤں، میرے سارے بید کھل گئے ہیں میرے رشتہ داروں پر یا میری ماں پر یا میرے باپ پر یا بیوی پر، تو وہ کیا منہ دکھائے گا؟ تو اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا تم اپنا منہ دکھاؤ گے؟ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا کہ میں یہ منہ لے کے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، تو وہ ڈرے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیں نا اللہ نے کتنا یہ قانون جو بھی بنایا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب اس میں نا خوبصورتی بھی ہے، اگر ہمارے بچے ہوں اور بیٹے بیٹیاں ہوں تو اللہ نے انہیں خراب کرنا ہی نہیں ہے، نیک ہی نیک ہوں، تو زندگی ایک قطار پہ ایک لے پہ چلتی جائے نا، کوئی مزہ ہی نہ آئے، تو پھر اللہ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر اس طرح کے تو پھر فرشتے ہی بہت ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، ایک ماں کے بچے 5-6 پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے 2 کیسے نکل آتے ہیں، 2 کیسے نکل آتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کی ذرا انگلیوں کو دیکھ لو، جس طرح یہ نہیں ملتی اس طرح تمہارے بچے بھی نہیں ملیں گے، دنیا میں کوئی چیز آپس میں نہیں ملے گی۔ یہی اس دنیا کی خوبصورتی بھی ہے اور یہی اس دنیا کا امتحان بھی ہے
کہ آپ نے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ بننا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں آ جائیں گے بس وہی کامیاب ہیں۔ پھر کہا کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے ہوئے ہیں اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ کارساز تو اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی تو ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور زندگی دیتا ہے، وہ اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی یہ ہے وہ بات اللہ جو کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں، جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ دیکھیں اختلاف ہونا اچھی بات ہے، اگر کسی پہ کوئی تنقید کرے نا تو اچھی بات ہے، اس کی تنقید سن لو، کیونکہ ہماری کوئی تعریفیں ہی کرتا جائے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے میں نقص کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے کوئی تنقید کرے تو اس کی بلکہ سنو۔ جیسے داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ شکر ہے آج مجھے کوئی ایسا بندہ ملا جو کہتا ہے کہ ہاں ایک بات ہے، آپ میں اگر وہ چھوڑ دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے فوراً کہا کیا، یعنی وہ اپنی تنقید، اب کوئی بھی آپ آج کل کے میڈیا میں آپ کوئی پروگرام کریں تو اس میں لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں میسیجز کریں، کمنٹس کریں، آپ کو کیسا لگا، کیونکہ ہمارے اندر کوئی خوبیاں ہیں تو بتائیں، کوئی خامیاں ہیں تو بتائیں۔ تو یہی اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو لے کے ایسے نہ بن جاؤ کہ ایک دوسرے کے دشمنی بن جاؤ، ایک دوسرے کو مار ہی ڈالو، بس اختلاف کرو کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے اختلاف کو قیامت کے دن کلیئر کر دے گا۔ پھر کہا فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے تمہارے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے ان کے جوڑے، اور تم کو اس زمین میں پھیلایا، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور وہی سب کی فریادیں سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، لہو مقالید السماوات والارض، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کو ناپ تول کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک بات بتائی کہ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے۔ اللہ نے انسان نے کب پیدا ہونا ہے یہ کنجی اپنے ہاتھ میں رکھی، اللہ نے مرنا کب ہے یہ کنجی اپنے پاس رکھی، اس کو دفنانا کہاں ہے یہ بھی کنجی اپنے پاس رکھی۔ پھر اب ان تمام کنجیوں میں سے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک بات یہاں پر بتا دی اس آیت میں، وہ کیا، رزق کی کنجی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ساتھ ہی اپنی جب کنجیاں بتائیں، اپنے اختیارات بتائیں، اپنے خزانے بتائیں، تو اس میں سے یہاں اس آیت میں ایک بات واضح بس کر دی ہے، باقی نہیں کی، بس صرف یہاں آگے آگے اللہ کریں گے کہ میں ایسا ہوں کہ لمن یشاء یقدر، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں، یبسطو الرزق، اور زیادہ بھی کر دیتا ہوں، یعنی یہ سب میرے اختیار میں ہے، اس سے حسد نہ کرو، اس سے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو۔ ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، اور اللہ بھی یہ بات بندوں کی پسند کرتا ہے کہ صرف انسان کی محنت، اور اس کی محنت جو ہے وہ اس کی تقدیر بدل پھر دیتی ہے۔ اللہ ایک انسان اتنی جب محنت کرتا ہے اور نیت بھی اس کی یہ ہے کہ میں نے کسی کا محتاج نہیں ہونا، میں نے خود کمانا ہے، میں نے دوسروں کو دینا ہے، اس کی قسمت میں اگر کم بھی رزق ہے، اللہ دعائیں جو ہے نا، دعائیں وہ کہتے ہیں تقدیر بدل دیتی ہے، دعا اور انسان کی کوشش۔ جیسے سکندر نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا، اپنا ہاتھ دکھایا، جنگ ہونے والی تھی، تو اس نے کہا تو یہ جنگ جیتنے کی تو آپ کے لکیر ہی نہیں ہے، آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ حالانکہ یہ ہاتھ دیکھنا ہم نہیں مانتے، یہ ایک بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جب وہ بھی نہیں مانتے ہوں گے کہ دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا، کہتے کہاں ہے یہ لکیر، انہوں نے کہا یہ یہاں ہوتی ہے، وہ جگہ بتائی، تلوار سے لکیر لگا دی اپنے ہاتھ میں، کہا کہ یہ جنگ میں جیتوں گا۔ تو اللہ پھر ایسے جن کے ارادے ہوں، نیتیں اچھی ہوں، ان کی پھر مدد کرتا ہے، پھر اللہ جو رزق ان کا ہوتا ہے وہ اور بڑھا دیتا ہے کہ یہ تو بندہ میرا بہت ہی کوشش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ بھی کہتے ہیں ہر انسان کو دیکھیں وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اگر کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کو نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، اللہ نے تمہارے لیے وہی دن مقرر فرمایا جس کا حکم نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، اور اس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا۔ اب دیکھیں کون سا حکم سارے پیغمبروں کو دیا، دین کو قائم رکھنا، میرے دین میں تبدیلیاں نہ کرنا، اس میں تم لوگ یہ بدعت نہ کرنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی قوم سے جس کا ڈر ہے نا، اپنی امت سے، تو وہ یہ ہے چھوٹا شرک، کہ وہ دکھاوا کریں گی، تو یہ بھی بدلنا ہے شریعت کو۔ شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، تو سب میں نے پیغمبروں کو اللہ کہتے کیا دیا کہ کہا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، لیکن اکثر لوگ اس سے ہٹ ہی گئے۔ مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں گراں گزرتی ہے۔
اور اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. ہر شخص جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنے قانون کے مطابق اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ یجتبی علیہ من یشاء و یہدی علیہ من ینیب. ینیب یعنی کہ جو اس کی طرف بہت محنت کرے، رجوع کرے، تو اللہ اس کی طرف پھر وہی کر دیتا ہے. ما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم. دیکھیں جن لوگوں نے اختلاف ڈالا اور صحیح علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف ڈالا. اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں صاف صاف کی بات کہ اختلاف کیوں ڈالا. یہ بھی اللہ نے نہیں ڈالے، ان لوگوں نے ڈالے ہیں. اور ڈالے بھی کب؟ جب علم آ گیا، جب قرآن آ گیا تو اس وقت انہوں نے پھر اختلافات ڈالے. اگر ایک وقت معین تک کے لیے ایک بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. جن کو اہل اسلام کو ان کے بعد کتاب ملی، اس کے متعلق شبہ اور الجھن میں پڑ گئے. آپ نے غور کیا اس آیت پہ کہ اللہ کو اس طرح کی باتوں پہ غصہ بھی کتنا ہے کہ بھئی تمہارا علم آ گیا، تمہارے پاس نبی آ گیا، آخری نبی، اتنے نبیوں کے بعد ایک اور نبی آ گیا، اور اب تو وہ تمہیں جتنی تمہاری شریعت ہے، جتنا تمہارا دین ہے، شروع سے سکھا رہا ہے دوبارہ سے. اور میں نے کیسے سکھا رہا؟ میں نے قرآن اتار دیا اور سارے پیغمبروں کا دین بتا دیا اور کہہ دیا کہ وہ ابراہیم حنیف کا دین اپناؤ. اے نبی وہ بڑا پیارا دین تھا. کیوں تھا؟ وہ یکسو تھا، وہ ایک طرف چلتا تھا. اللہ کے خلاف کوئی بات ہوتی اپنا منہ موڑ لیتا تھا. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جس کمپرومائز کرنا، نہیں چلو کیا کریں، رشتہ دار ہیں، ہاں ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے تو پھر وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے، چلو ٹھیک ہے، ہاں ہمیں کیا، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، چلو میں ہو آتی ہوں. نہیں، وہ ایسے تھے یکسو، بس یکسو، ایک ہی طرف. اور اللہ کو اس طرح کے لوگ پسند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اختلاف بھی کب کیا؟ جب سارا علم ان کے پاس آ گیا، باتیں ثابت ہو چکی، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب ان کی طرف اللہ نہیں آنے دے گا ان کو اپنی طرف. پھر کہا کہ پس آپ ان کو اس دین حق کی طرف بلاتے رہیے. دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غصہ دکھاتے ہیں نا کہ دیکھو کتنی انہوں نے بری بات کی کہ میرا علم آ گیا پھر بھی اختلاف کیا، اپنے نبی کو ساتھ ہی سمجھا دیا کہ میں تو غصہ کروں میرا حق ہے، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں مالک ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، آپ نے انہیں بلاتے رہنا ہے اور آپ اسی پر قائم رہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے. اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے اور فرما دیجیے کہ میں تو ہر کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے ایمان رکھتا ہوں اور مجھ کو اس کا حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، اور اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے. ہم میں اور تم میں بحث و تکرار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یقیناً اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پیارا طریقہ بتا دیا ہمیں زندگی گزارنے کا کہ باتیں ضرور کرو، حق کی بات ضرور کرو، بتا دو انہیں. یہ نہ کہو کہ ہم نے بتانا ہی نہیں ہے، ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ ہمارا دین اب ہمارے لیے، ان کا دین ان کے لیے. خود قرآن پڑھا ہے، سمجھ لیں. اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، سارا کچھ سمجھا دیا ہے. یہ بات بھی نہیں چلی، میں آپ کو بتاؤں. اللہ نے کہا قرآن اتار دیا ہے لیکن میرا قرآن پڑھ کے لوگوں تک پہنچاؤ. اگر تم نے پہنچایا نہیں اور خود اتنا پڑھ لیا کہ تمہیں ایک ایک حرف کا پتہ چل گیا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تم نے اس کو آگے نہیں پہنچایا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام کرتے جاؤ، باقی اعمال اپنے اپنے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والذین یحجون فی اللہ، آیت نمبر 16. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور طرح طرح کی مثالیں اس کے لیے بیان کرتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کی بحث و تکرار اللہ کے نزدیک فضول ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے. پر ہوگا پھر کیا؟ غضب ولاہم عذاب شدید. پھر ان کے لیے یہی ہے کہ عذاب شدید کا سامنا وہ کریں گے، اور غضب کا میرے غصے کے نیچے وہ آئیں گے. میرا غصہ بھی برداشت کرنا انہیں پڑے گا اگر وہ اس طرح ہی رہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کب پیدا ہوا، اللہ کب سے ہے، اور اللہ کو کس نے بنایا، پھر اللہ کو کسی نے نہیں بنایا تو اللہ کیسے بنا، اور اللہ سے پہلے کیا تھا. یعنی اس طرح کے فضول سوال جس کا جواب اللہ دینا پسند ہی نہیں کرتا، جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور کب سے ہوں، بس میں ہمیشہ سے ہوں. اس کا کوئی ہمیں اینڈ نہیں بتایا، اور ہمیں جو نہیں بتایا اس میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو پڑھتے ہیں پھر وہ منہ کی کھاتے ہیں.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اور اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرما دی ہے، اور میزان بھی، اور اے انسان تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ اب دیکھیں آیت پہ آپ غور کریں، اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے اب آہستہ آہستہ، تین باتیں اللہ ایک آیت میں کر جاتے ہیں۔ دیکھو آپ خود بھی اب غور کریں ذرا کہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ ایک تو کتاب کا بتا دیا کہ کتاب حق کیا ہے کہ اس میں اب ذرا سا بھی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، تو اس کو مان لو، شک نہ کرنا۔ دوسری بات، اور میزان بھی، دیکھو میں نے ایک میزان بھی نازل کیا ہوا ہے، اس میں تولا جائے گا ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تولیں گے، اللہ تمہارے تعالیٰ بولیں گے نہیں، پھر تولا جائے گا۔ اور انسان تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریبی ہو۔ تیسری بات، یعنی اللہ پر تم قیامت کرتے ہو، بس ہر اپنی نیکسٹ گھڑی کو یہ سوچ کے گزارو کہ کہیں آخری نہ اگلی ہو، کیا پتہ اگلی ہی گھڑی آخری ہو۔ تو بس یہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں۔ تم کہتے ہو نا موت کب آئے گی، وہ بھی نہیں تمہیں بتاؤں گا۔ تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بھی نہیں میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہاں دیکھو تمہیں کتنا بڑا ہنٹس دے رہا ہوں کہ تمہارے قریب ہی ہو جائے گی، بس یہی سمجھ لو اور یہ سوچ کے تم تیاری کرو۔ اس کے بعد بتایا وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی جلدی مچاتے رہتے ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی ہی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی صاحب قوت اور زبردست ہے۔ ہوول قوی العزیز۔ پھر کہا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا بھی عطا کریں گے۔ اب سن لیں یہ قانون، یعنی یہ ہے قانون۔ دنیا چاہنی ہے نا تو آخرت کی کھیتی تیار کر لو، مطلب اپنے اعمال صحیح کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کا ذکر اذکار کر لو، قرآن کو اپنا لو، اس کے لیے ٹائم نکالو۔ دنیا ٹائم نہیں نکالنے دے گی۔ اللہ نے کہا اس کے لیے ٹائم نکالو، میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا۔ یہ ہمیں بتا دیا قانون، اور اس کی آخرت کی کھیتی اور بڑھا دیں گے ہم۔ جب وہ تیاری کرے گا نا آخرت کی، دنیا بھی دے دیں گے، کیونکہ دنیا تو اللہ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے مچھر کے پر کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ دنیا پیاری ہی نہیں ہے، اللہ نے دنیا پھینک دی۔ اللہ نے کہا میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا لیکن آخرت کی کھیتی اور بڑھا دوں گا، کیونکہ وہ اس کی جس کی تم نے اسپیشل تیاری کی۔ اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو اس میں سے عطا کریں گے۔ اب دیکھیں دوسری بات، بالکل یہ آیت ہے وہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں یہ وہی آیت ہے کہ جو کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا دے دے تو اسے دنیا ہی دے دوں گا، جس نے کہا آخرت بھی دے دیں اور عذاب سے بھی بچا دیں، دنیا بھی دوں گا اور یہ چیزیں بھی دوں گا، آخرت سے بچا۔ بالکل اسی آیت کا یہ اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان کر دیا ہے اسی آیت کو کہ پھر ہم اس کو دنیا بھی عطا کریں گے اور اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِن نصیب، اس کے نصیب میں کوئی حصہ نہیں پھر ہوگا آخرت کا، جو صرف دنیا ہی دنیا کرتا رہے گا۔ دنیا نہ کرے لیکن آخرت جو کرتا رہے گا۔ کیسی بات ہے کہ اللہ نے کہا اسے دنیا بھی دے دوں گا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کہے کہ میں آخرت میرا بندہ جو کر رہا ہے، آخرت کی کھیتی جو بڑھا رہا ہے، تو پھر لوگ اسے باتیں کریں کہ اس کے پاس تو روٹی بھی نہیں ہوتی، جاؤ تو اس کے تو۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کماتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے در پہ بیٹھے رہتے تھے۔ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیا کیا ان کے اوقات ہیں۔ اتنی احادیث آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملیں گی، اس سے زیادہ کسی کی نہیں ہے روایت جو انہوں نے کر دی ہیں۔ یہی بات جب ایک حدیث پہ بحث ہوئی نا تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے، اس حدیث اپنے پاس سے تم لوگ حدیثیں گھڑ کے لے آتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہوئی نا تو میں پھر کوڑے ماروں گا، اگر حدیث غلط ہوئی تو۔ وہ اس علاقے کے سارے بچے اکٹھے ہوئے، اس کا حوالہ جتنے بھی حوالے تھے اس علاقے کا بچہ دینے لگ گیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ فاروق تو دنیا کے لیے دنیا کے بازاروں میں پھرتا رہا۔ یعنی دیکھیں کہ وہ دنیا کے بازاروں میں پھرے ہیں ویسے اللہ کے لیے ہی، لیکن ٹائم کس نے نکالا؟ وہ فقیر نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو کیا اللہ اب کیا اس کو کھانا نہ دیتے کہ یہ بالکل ہی میرا کام کر رہا ہے، اللہ کے میرے نبی کے در پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو پھر اس کے بعد سمجھ گئے اس کا مفہوم یہی ہے کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، جس چیز کی تمہیں طلب ہے مجھے بھی ہے۔
یعنی کھانا کے لیے جا رہے ہیں کہ شاید کسی بیوی کے گھر سے مل جائے. تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو آخرت کماتے ہیں اور دنیا پھر انہیں مل جاتی ہے. پھر کہا کیا ان کافروں کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اسلام کے خلاف کسی دوسرے دین کی ایسی راہ ڈالی ہے جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا ہے, اور اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال سے قیامت کے روز ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر واقعہ ہو کر رہے گا. ان کے اعمال ہی ایسے تھے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے, وہ جو چاہیں گے ان کے عذاب کے پاس انہیں, ان کے پروردگار کے پاس انہیں ملے گا. یہی بڑا فضل ہے اور حقیقی کامیابی ہے. اب ہم نے خود ہی سوچنا ہے کہ ہمیں باغ چاہیے یا عذاب چاہیے. کون کہے گا کہ مجھے عذاب چاہیے؟ ہر کوئی کہے گا مجھے باغ چاہیے. تو چاہیے تو باغ ہی, مگر باغ کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. بیج لگاؤ, پھر اس کی دیکھ بھال کرو, پھر کئی سال گزریں گے, پھر کہیں وہ باغ ملے گا. ایسے ہی نہیں باغ مل جائے گا. تو اس لیے اس دنیا میں محنت کرنا پڑے گی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واضح طور پر کہہ دیں کہ میں تم سے اس کا کچھ صلہ نہیں چاہتا بجز قرابت کی پاسداری کے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہارا قرابت دار ہوں, تمہارا رشتہ دار ہوں, چلو میری یہی پاسداری رکھ لو کہ میری بات سن لو کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. قرابت دار ہوں مطلب یہ کہ میں تمہارا اتنا قرابت دار ہوں, قریبی, کہ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو, اسی کی پاسداری رکھ لو میری, کہ میں بات جھوٹ نہیں کہہ سکتا. کہا کہ جو ہر انسان کا یہ بات کہنی, یعنی ہر انسان کا فطری حق ہے, اور جو کوئی نیکی حاصل کرے تو ہم اس کی خوبی اور بڑھا دیں گے. بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بہتان باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا جیسے ان کے دلوں پر لگی ہوئی ہے. اور اللہ تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت کرتا ہے. بلا شبہ وہ تو دلوں کے حال سے آگاہ ہے. اب یہ دیکھیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کس لیے آیا ہے کہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے کہ تم باطل ہو, اور حق کو حق کر کے دکھا دے. اس لیے اس قرآن کو پھیلانا بہت ضروری ہے. جنہوں نے اپنے گھر میں قرآن جو ہے نا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں, لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں, بس بات کیا کرنی ہے. ہمارے ہاں اکثر مسلمانوں کی جو باتیں ہیں نا وہ یہ ہیں, قرآن کے آگے سے گزر گئی ہو, قرآن کی طرف تمہاری پیٹھ ہو گئی ہے, دیکھو قرآن نیچے پڑا ہے اور تم اوپر ہو. اتنی یہ باتوں میں پکے ہیں, قرآن کو اوپر رکھ دو, پہنچ سے دور رکھ دو. کسی بچے نے پڑھنا ہو تو اسے ملے ہی نہ, اور پڑھنے کا موڈ ہو تو پھر اس کے بعد موڈ ختم ہو جائے کہ قرآن اتنی اوپر پڑا ہوا ہے. تو قرآن کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں. بلکہ رمضان کے مہینے میں تو یہ سوچ لیں کہ میں نے اب اپنی ایک زندگی کا پروگرام بنانا ہے ذرا ہٹ کے دوسرے دنوں سے. اور وہ کیسے میں نے بنانا ہے کہ میں کچن میں جاتی ہوں نا تو میں کچن میں بھی ایک سپارہ رکھ لوں, یا ایک دعاؤں کی کتاب رکھ لوں, یا مجھے زبانی یاد ہے تو پڑھتی رہوں, یا مجھے جہاں سے دیکھنا ہے میں دیکھ لوں. اس کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آؤں, وہاں بھی میری ایک کتاب پڑھی ہو, میں کتاب ڈھونڈتی نہ پھروں. جب کتاب ڈھونڈنی پڑے گی نا تو پھر وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور پھر آپ کا موڈ بھی بدل جائے گا. جس جگہ آ کے بیٹھی کتاب پڑھی پکڑ لی, کیونکہ وہ آپ نے خود رکھی ہے اپنی سہولت کے لیے. اس کے بعد آپ بیڈ روم میں جائیں, اپنے بیڈ کے ساتھ ٹیبل پہ کتاب رکھ لیں. آج کل کہ رات کو سوتے وقت دعائیں رکھ لیں, رات کو سوتے وقت کوئی ایک سپارے کی کوئی ایک سورت رکھ لیں, یہ میں نے پڑھنی ہے اور اللہ کی بات سن کے سنا ہے, یہ میں نے اللہ کی بات سننی ہے. تو اس طرح یہ پروگرام ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا لیتے ہیں رمضان میں, تاکہ اللہ کو بھی پتہ چلے جو اللہ کہتے ہیں کہ اے بندو رمضان کا استقبال کرو, وہ کیسے کرنا ہے. وہ صرف ایسے ہی کرنا ہے, افطاریاں سحریاں دعوتیں, ایک دوسرے کو بلانا, ایک دوسرے کو جتانا کہ اس نے اتنی چیزیں بنائی ہیں میں اتنی چیزیں بناؤں. میں تو کوئی اسپیشل ریسپی دیکھوں گی اب, اور وہ اسپیشل ریسپی دیکھتے دیکھتے نا ہمارا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ رات کو کمر ٹوٹ جاتی ہے, اور کسی کتاب کو کیا ہاتھ لگانا ہے, نماز ہی مشکل سے پڑھی جاتی ہے رمضان میں. اور آگے پیچھے دنوں میں رمضان میں کے علاوہ بڑی نماز اچھی پڑھی جاتی ہے, لیکن رمضان میں تھک کے, افطاریوں سے تھک کے عشاء کی نماز کا مزہ ہی نہیں آتا. تو اس لیے اکثر گھروں میں یہی کچھ ہوتا ہے. تو پروگرام بدل لیں کہ اب ہم اس طرح کچھ کریں. اس کے بعد کہا گیا اور وہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے, اور ان کی بھی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے, اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے.
اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی دیتا ہے تو وہ زمین پر بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک تو تمہیں اتنا رزق دیا، تمہیں گاڑیاں دے دی، تمہیں باغ دے دیے، تمہیں اولاد بھی دے دی، خوبصورت پریوں جیسی بیوی بھی دے دی، لیکن ایسے گھمنڈ میں پھرتے ہیں جو پجیروں سے اتر رہے ہیں۔ ان کی گاڑی کو کوئی غریب بندہ ہاتھ لگا جائے، پکڑ کے اسے مارنے ہی لگ جاتے ہیں۔ گاڑی کے شیشے اگر کوئی صاف کر دے بچہ آ کے کہ مجھے تھوڑے پیسے دے دیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میری گاڑی کو ہاتھ لگاؤ؟ وہ تو اسپیشل دھلاتے ہیں، وہ تمہارے گندے پانی سے کہاں دھلائیں گے؟ تو اس طرح وہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا ہے تو وہ زمین پر بغاوت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ جس قدر چاہتا ہے ایک مناسب اندازے سے اتارتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس آیت میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں باریک بینی سے، یہی والی آیت جو میں نے پڑھی ہے 27، اس میں ایک باریک بینی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جتنا بھی ہم کسی کو رزق دیتے ہیں نا، ایک اندازے کے مطابق دیتے ہیں۔ بہت رزق ہے، بے شمار چیزیں ہیں، ہم نہیں دیتے، ایک اندازے سے ہی دیتے ہیں، وہ بھی اب اندازے سے دی ہے تمہیں تھوڑی تو تمہارا یہ حال ہے، تو ابھی تو اللہ کا بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔